اس دعا کے بعد تمہارے ہر کام کی رکاوٹ آج دور ہونے والی ہے اور خداوند یسوع تمہارے لیے ایک عظیم معجزہ کرنے والے ہیں۔ بس پہلے لفظ سے لے کر آخر تک اس دعا کے ساتھ جڑے رہو اور تم دیکھو گے کہ تمہاری ہر پریشانی امید میں بدل جائے گی۔ آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ خدا کا خاص وعدہ ہے جو تمہارے دل کو نئی روشنی سے بھر دے گا۔ مان لو اگر تم اس ویڈیو کو آخر تک سنو تو خدا تمہارے لیے وہ دروازے کھولے گا جنہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کو کھول دو کیونکہ آج تمہارے لیے خدا کا پیغام منتظر ہے۔ اس کو سنو اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلتے دیکھو۔ ہاں، یاد رکھو تم یہاں آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہو۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس شاندار صبح کے پہلے لمحات میں تمہارے دل کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم بلند آواز میں خداوند کی تمجید کرو۔ اس وقت تمہارے پاس وقت ہے کہ جب تم اپنی تمام پریشانیوں، خوف اور مایوسیوں کو ایک طرف رکھ کر خدا کے حضور سر جھکا دو۔ اس ایک لمحے میں توجہ سے سنو کیونکہ آج کا یہ دن، آج کا یہ لمحہ تمہاری زندگی کی سمت کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ خدا کے پیار اور فضل میں ڈوب جانے کا یہ سب سے قیمتی موقع ہے۔ جب تم یہ سن رہے ہو تو خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے محسوس کرو، گویا وہ تمہارے ہر خیال اور دھڑکن میں سما رہا ہے۔ اسی لمحے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دو تاکہ روح القدس کی قدرت تمہاری روح کو بھر دے اور ایک نئی زندگی دینے والی روشنی تمہارے اندر روشن ہو جائے۔ تمہیں روکنے والی ہر زنجیر خدا کے پیار کی آگ سے آج ٹوٹ جائے۔ اپنے دل میں یہ یقین جگاؤ کہ آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ خدا کا خاص دن ہے تمہارے لیے۔ ایسا کرنے سے آج تم ہر بندھن سے آزاد ہو جاؤ گے۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ اے خداوند، میں اپنا سر تیرے قدموں میں جھکاتا ہوں اور اپنے دل، روح اور جسم کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کرتا ہوں، تیرے نام کی بڑائی کرتا ہوں۔ اے میرے پالن ہار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے میرے مسیحا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے قدوس و برحق خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے کون و مکان کے مالک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے ہمیں پیدا کرنے والے اور پالنے والے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، برکتوں اور ہر طرح کی آسائش کے لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند جی، تو مجھے اس صبح نئے خیالات اور نئے فضل سے بھر دے تاکہ میری زبان تیری ہی روشنی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ اے روح القدس، اب آ اور اس لمحے اپنی موجودگی سے ہمارے اندر جوش پیدا کر اور ایسا ایمان دے جو ہر رکاوٹ کو توڑ دے۔ آپ سب سننے والے اپنے دلوں کو کھولتے ہوئے کہو، یا رب جی، میں تیار ہوں۔ میری روح ایک پیاسے ہرن کی طرح ہو گئی ہے جو تیرے پانی کے چشموں کی تلاش میں ہے۔ تو مجھے سیراب کر، میرا دل پھولوں کی طرح کھل اٹھے، میرا دل تیرے پیار میں رچ بس جائے۔ اے یسوع جی، جب ہم اس نئے دن کا آغاز کرتے ہیں، ہم تیری التجا کرتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ دے۔ تیرا ہاتھ جہاں ہوتا ہے وہاں حفاظت ہوتی ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں نگہبانی ہوتی ہے اور وہاں فتح بھی ہوتی ہے۔ اے خداوند جی، مجھے معلوم ہے کہ آج جن مشکلات سے مجھے گزرنا ہوگا ان سب پر تو پہلے ہی سے فتح مند ہے، اسی لیے میرا دل نہ ڈر ہے کیونکہ میرا سہارا تو ہے۔ اے خداوند، میں ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس دعا میں موجود ہے۔ جتنے لوگ اس وقت دعا میں موجود ہیں اور اس دعا کو سن رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک نئی طاقت عطا کر، ایک نئی توانائی عطا کر، چاہے وہ مالی تنگی سے گزر رہے ہیں، جسمانی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، خاندانی جھگڑوں یا ذہنی تناؤ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج اسی لمحے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیری موجودگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ جو ناممکن دکھتا ہے وہ ممکن ہو رہا ہے، جو ٹوٹ چکا تھا وہ دوبارہ جوڑا جا رہا ہے، جو مایوس ہو گیا تھا وہ دوبارہ امید پا رہا ہے، جو ایمان سے محروم ہو گیا تھا وہ دوبارہ ایمان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اے خداوند جی، ہمیں معاف کر اگر ہم نے جانے انجانے میں تیرے راستے سے بھٹک کر گناہوں کے جال میں قدم رکھ دیا ہے۔ اے خداوند، تو ہمیں معاف کر کیونکہ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اے خداوند، تیرے خون کی طاقت تمام گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک کر دیتی ہے، تو ہمارا دل بدل دے، ہمارے مزاج اور عادات کو پاکیزہ کر دے۔ اے خداوند جی، ہم خود کو کمزور سمجھتے تھے لیکن تیرے فضل میں ہم طاقتور بنتے ہیں۔ اے خداوند، اے روح القدس، اب تو ہمارے خیالات کو پاک کر اور ہمارے الفاظ میں مٹھاس کو بھر دے۔ ہماری باتیں، ہمارے رشتے، ہمارے کام سب
तेरे उसूलों पर मबनी हो। जब हम किसी से बात करें तो उसे तेरा प्यार नजर आए, हमारी बातों से तू झलके मेरे प्यारे खुदावंद जी। जब हम कोई फैसला लें तो हमें तेरी मर्जी का एहसास हो। जब हम राह पर चलें तो हमें लगे कि तू हमारे साथ चल रहा है। कोई भी काम हम अपनी ताकत या अकल से नहीं बल्कि तेरे फजल से करना चाहते हैं खुदावंद जी। तो हमें आजिज बना दे ताकि हम तकब्बुर को तर्क करें और तेरा हाथ थाम कर ही आगे बढ़ें। आज की ये सुबह हमारे लिए एक सुनहरी बाब बन जाए। हम गुजरे कल के इन लम्हात को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जहां हमने नाकामी या रुसवाई का सामना किया। तेरे प्यार में वो सारे कड़वे तजर्बात भी मिट जाते हैं। ए खुदावंद जी, तू जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, तू जानता है कि हम किन जहनी या रूहानी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ए खुदावंद जी, मैं इस वक्त उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो किसी भी किस्म की तकलीफ में है, जिनकी ज़िंदगी में सेहत के मसाइल हैं, जिनकी ज़िंदगी में नौकरी का मसला है, जिनके रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं। ए खुदावंद, तू हर मामले में अपना ज़ोर बाजू दिखा। ए खुदावंद, हमारे टूटे हुए ख्वाबों को दोबारा जिंदा कर। हमें ऐसी उम्मीद अता कर जो हमारे हौसले को बुलंद करे और हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ है। सब मेरे साथ मिलकर बोलें, ए खुदावंद, मैं तेरे हुजूर में सरनिगू होकर और घुटनों के बल झुक कर तुझे पुकारता हूँ कि तेरी रहमत के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे फजल के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा भरोसा है। आज जब मैं अपने घर से बाहर निकलूँ, जब मैं अपने काम करूं, जब मैं लोगों से मिलूं, तो मेरी ज़बान में अपनी रहमत को भर देना प्यारे खुदावंद जी। मेरे बर्ताव में आजिज़ी को भर देना प्यारे खुदावंद जी, और मेरी फैसलों में तेरी मर्जी की झलक देना प्यारे खुदावंद जी। ए खुदावंद जी, मैं जो भी कदम उठाऊं उसे पहले तेरे कदमों में रखूं। मेरी दुआ है कि जो कोई इस वक्त ये दुआ सुन रहा है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जिन कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, उनके दिलों में तेरे कलाम के लिए एक अजीम भूख जाग उठे। वो हर सुबह तेरा कलाम पढ़े, इस पर गौर करे और तेरा कलाम उसे राह दिखाए। ए खुदावंद हमारे रब, हम जानते हैं कि शैतान अपने झूठे वादों के साथ हमारे दिल को भरकर हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस सुबह ए खुदावंद मैं ऐलान करता हूँ कि हम खुदा के हैं। शैतान का हम पर कोई इख्तियार नहीं। हम तेरी रोशनी में चलते हैं, इसलिए अंधेरा हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। ये दिन, ये लम्हा हमारे लिए तोहफा है। हमारे पास ये मौका है कि हम तेरे हुजूर में झुकें और तेरा शुक्र अदा करें। हम इस तोहफे की कदर करेंगे, उसे गुजरते कल के पछतावे और आने वाले कल के खौफ में ज़ाया नहीं करेंगे। हम इस लम्हे को जीते हुए, तेरी हम्द करते हुए और तेरी रहमत में भरपूर होकर हम आगे बढ़ेंगे। ए रब, ए खुदावंद, ए बादशाह, इस सुबह हमारे बीमार जिस्मों को शिफा दे, हमारे कमज़ोर दिलों को ताकत दे, हमारी टूटी हुई सोच को कामिल बना दे, हमारे लड़खड़ाते कदमों को मजबूत कर। तेरा प्यार हमारे चारों तरफ हिफाजत का घेरा बनकर खड़ा हो जाए, ताकि कोई आफत या ख़तरनाक ख्याल हमें छू ना सके। हम तेरे नाम को पुकारते हैं क्योंकि तेरे नाम में ताकत है, तेरे नाम में निजात है, तेरे नाम में सुकून है। तेरे नाम से बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं और समंदर खामोश हो जाते हैं। तेरी मौजूदगी में हमें हर हाल में फतह का यकीन मिलता है। कई बार ए खुदावंद हम सोचते हैं कि हम काफ़ी नहीं, हम अच्छे नहीं, या हमारे पास आसाइशों की कमी है, या हम कुछ भी करने के काबिल नहीं। लेकिन ए खुदावंद हमारे रब, ए खुदावंद यस्सु जी, तू हमें हमारी शनाख्त देता है, तू हमें एक नया मानी देता है। तू कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। बस तेरे इसी कलाम पर भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ए खुदावंद जी, हम ऐलान करते हैं कि हम नाकामी से नहीं डरेंगे क्योंकि हमारी कामयाबी तेरे हाथों में है। ए खुदावंद जी, हम तनकीद से नहीं डरेंगे क्योंकि हमारी शनाख्त तेरे प्यार में कायम है। हम अकेले होने से नहीं डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ चलता है। ए खुदावंद जी, आज मैं उन सब के लिए ख़ास दुआ करता हूँ जो जिस्मानी दर्द या लाइलाज बीमारियों से गुजर रहे हैं। तेरा लम्स उन्हें शिफा दे, उनके इमराज को मिटा दे, उनकी हड्डियों और पट्ठों में नई ताकत भर दे। तू वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बीमारियों को दूर करता है और ज़िंदगी की हर लड़ाई में फतह दिला सकता है। मैं तेरी शिफा की कुदरत को पुकारता हूँ कि वो इन सब सुनने वालों के जिस्म और रूह पर नाजिल हो। ए खुदावंद जी, मैं इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो माली तंगी से परेशान रहे हैं। दुनिया की परेशानियों ने इन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। मुस्तकबिल की गैर यकीनी से इनका दिल सहमा हुआ है। लेकिन ए खुदावंद, तू मुज्जात का खुदा है। अपनी बेपनाह रहमत से तू इनके लिए नए रास्ते खोल दे, तू दरवाजे खोल दे ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बन सकें।
اے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر دولت سے بڑی تیری محبت ہے، تیری برکت ہے، اس لیے جب تو اپنی برکت دیتا ہے تو ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہماری پیاسی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ اے خداوند، میں ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو آنے والے امتحانات کے لیے پریشانی محسوس کر رہے ہیں، انہیں سمجھ عطا کر، انہیں محنت کرنے کی ہمت دے، جب وہ کتابیں کھولیں تو ان کا دل بھٹکنے نہ پائے، انہیں عقل دے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو، ساتھ ہی یہ بھی دانائی دے کہ ان کی اصلی عقل اور فدا تیرے ہاتھ میں ہے، ان کا اعتماد تیرے فضل سے جڑا ہے تاکہ وہ خوف اور شک سے بلند ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکیں۔ میں ان گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں سکون ہوا کرتا تھا لیکن آج وہاں غصہ ہے، نفرت ہے، بدگمانی ہے۔ میں ان گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے خداوند، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے والدین سے بچھڑ چکے ہیں۔ میں ان بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بری عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں ان بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے شوہر ان سے کسی وجہ سے لڑ کر الگ ہو چکے ہیں کہ خداوند ان کو پھر سے ملانے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ اے خداوند، میں ان تمام شوہروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنی بیویوں کی کچھ عادتوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ خداوند اس بیوی کی اور اس شوہر کی خود رہنمائی کرے تاکہ وہ پھر سے سیدھے راستے پر آ سکے۔ اے خداوند جی، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی باتوں سے دکھی ہو کر راتوں کو جاگتے ہیں اور ان کی بری عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے خداوند، میں ان ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان ماں باپ کو اور ان کی اولاد کو اے خداوند تیری حضوری میں دیتا ہوں، تیرے خون میں چھپاتا ہوں، اے خداوند تیرے لہو سے تر کرتا ہوں۔ اے خداوند، ان کو اپنی پناہ میں رکھ اور اپنے سکھائے ہوئے راستے پر لے کر آ۔ اے خداوند، کیا ہو گیا تیرے بندوں کو؟ کیسی یہ ضد ہے، کیسا غرور ہے جو رشتوں کو توڑ رہا ہے، جو گھروں میں نفرت کا بیج بو رہا ہے؟ میں ان سب گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو ان کے دلوں کی سختی کو توڑ دے، تو ان کے دلوں میں وہ نرمی پیدا کر جو رشتوں کی قدر کرنا سکھائے۔ اے خداوند، میں ہاتھ جوڑ کر، تڑپ کر، گر گڑا کر، رو کر اے خداوند تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان گھروں میں اپنی حضوری لے آ۔ میں ان گھروں کے لیے دعا کرتا ہوں تو اپنی محبت کی روشنی سے ان کے دلوں کو اندھیرے سے دور کر دے پیارے خداوند۔ ہر طرح کا غم، ہر طرح کی بے سکونی اے خداوند ان کے گھروں سے جاتی رہے پیارے خداوند۔ نافرمان اولاد کو پیارے خداوند جی اپنی حضوری میں لے آ پیارے خداوند جی، تو ہی ان کو اپنا راستہ دکھا۔ اے خداوند، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں تو ان کے دلوں کو جوڑ دے پیارے خداوند، ان کے دلوں کو پھر سے مکمل کر دے۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو بچے ماں باپ سے ناراض ہیں تو ان کے دلوں کو نرم کر پیارے خداوند۔ میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بھائی بہن ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے ہیں تو انہیں معاف کرنے کا حوصلہ دے۔ اے خداوند، تو وہ پیار واپس دے دے جو کبھی ان گھروں میں تیرے نام کی برکت لے کر آیا کرتا تھا۔ تو ان راتوں کو دوبارہ روشن کر دے پیارے خداوند جی جہاں سب ایک ساتھ بیٹھ کر تیرا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اے خداوند، ان گھروں کی دیواروں سے نفرت کی صدا نکال دے اور اپنی محبت کی گونج کو بسا دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، یہ گھرانے پھر سے تیری دعا اور پیارے خداوند جی تیری تمجید سے گونج اٹھے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، تو ہر دل کو تیرے پیار کی مٹھاس سے بھر دے۔ اے خداوند، تو ضد، انا، حسد اور بدگمانی کی جڑوں کو نکال دے۔ اے خداوند، ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنے ہاتھ سے جوڑ دے۔ اے خداوند، ہر ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے ہاتھ سے جوڑ دے، ہر روتے ہوئے دل کو سکون عطا کر۔ اے خداوند، میں تیرے قدموں میں یہ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو رکھ رہا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو تیرے حضور میں پیش کر رہا ہوں، تو ان پر رحم فرما۔ اے خداوند، تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ دے، تو ان کی زندگی میں اپنی شان دکھا، تو اپنا جلال ان پر ظاہر کر پیارے خداوند جی، اپنے فضل میں پیارے خداوند جی ان کو لپیٹ لے۔ ہم سب مل کر اس صبح اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تیرے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں اور تیرے ہی ساتھ اے خداوند ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیرا کلام کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہی سچائی ہم دہرانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی موجودہ حالت پر نہیں بلکہ تیری طاقت پر توجہ دیں گے۔ اے خداوند، تیری طاقت محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں پیارے خداوند جی۔ ہم اپنی ماضی کی ناکامیوں پر نہیں بلکہ تیرے مستقبل کے وعدوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں پیارے خداوند جی۔ اے روح القدس، ہمارے اندر اپنی آگ بھڑکا دے، ہمیں اپنے فضل سے مضبوط کر، ہمیں ان کمزوریوں سے آزاد کر جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کا دن تیری تمجید کی گواہی دے، تیرے نام سے جو کچھ ہم کریں اس میں لوگ تیری روشنی دیکھیں پیارے خداوند جی۔ ہماری نظر دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے ان کی ضروریات کو سمجھنے کی طرف ہو۔ ہم ان ہاتھوں اور پیروں کی طرح بنیں جو دنیا میں تیری خدمت کر سکیں۔
اے خداوند اگر کسی کو تسلی کی ضرورت ہے تو ہمارے الفاظ اسے یقین دلائیں، اگر کسی کو کھانے یا کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہمارا ہاتھ ان کی مدد کے لیے اٹھے، تو ہمیں برکت کا ذریعہ بنا پیارے خداوند جی، تاکہ ہم جہاں جائیں وہاں تیری خوشبو پھیلا سکیں۔ اے خداوند یسوع جی، ہم اس ایمان کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں کہ تو نے آج ہمارے لیے پہلے سے ہی فتح کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، چاہے کوئی بھی مشکل یا آزمائش ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں پار لگانے والا ہے، تو ہمیں پار کرنے والا ہے پیارے خداوند جی۔ ہمیں بس تجھ پر بھروسہ رکھنا ہے، تیری آواز سنتے رہنا ہے، تیرے احکام کی تعمیل کرنی ہے، اسی اطاعت میں ہماری کامیابی چھپی ہے۔ اے خداوند جی، جس لمحے ہم اپنی خود غرضی یا تکبر کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں، اسی لمحے ہم اپنی ناکامی کی چال میں پھنس جاتے ہیں، اسی لیے آج اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اے خداوند، ہم تیری مرضی سے الگ کچھ نہیں کرنا چاہتے، تیرا راستہ ہی ہماری منزل ہے۔ تم سب اس وقت اپنے اپنے دل میں خدا سے اپنی مشکل کا حل پوچھ سکتے ہو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ خدا اسی وقت اس دعا میں تمہاری بات کا جواب دے گا، تمہاری دعا کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر تم آج کسی بھی بڑے فیصلے کے موڑ پر کھڑے ہو، کسی قسم کی بھی ٹینشن میں ہو، شادی، کیریئر، کاروبار یا جگہ کی تبدیلی یا رشتے کا مسئلہ، تو خداوند سے راستہ پوچھو، اپنی خواہش اور عقل کو ایک لمحے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دو، خدا کے کلام میں حل تلاش کرو، تم سب کو اپنی دعاؤں کا جواب آج ضرور ملے گا، اور تم جانو گے کہ جو فیصلہ رب کی مرضی سے لیا گیا ہو وہ ہمیشہ سکون اور خوشحالی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اے خداوند، اب ہم اس دعا کا اختتام اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ ہم تجھ سے الگ ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ تو سارا دن ہمارے ساتھ رہے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے چہرے کے تاثرات سے تیری موجودگی ہی جھلکے۔ اے خداوند جی، میں اپنی گواہی سے سب کا دھیان تیری طرف کھینچنا چاہتا ہوں، میں کسی کو واعظ دینے کی بجائے خود ایک زندہ مثال بننا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ پوچھیں کہ تم میں اتنا سکون اور پیار کیسے آیا، اور میں عاجزی سے جواب دوں کہ یہ سب میرے پیارے خداوند جی کا فضل ہے، میرے پیارے خداوند یسوع جی کا فضل ہے۔ اے خداوند جی، کئی بار دنیا ہمیں حقیر سمجھتی ہے، ہمارا مذاق اڑاتی ہے، لیکن تیرے پیار میں ایسی خوشی ملتی ہے کہ ان تنقیدوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیارے خداوند جی، جب تو ہمارے لیے ہے، جب تو ہمارے لیے ہے تو ہمارے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو فتح کے جنگجو ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ خدا ہے جس نے موت پر بھی فتح پائی۔ یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو، کمزور ہو یا یتیم ہو، چاہے تمہاری حالت کیسی ہی ہو، خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا اور کبھی ترک نہ کروں گا۔ اے خداوند، ہم تیرے فضل، تیری موجودگی اور تیری رحمت کے لیے تیرا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس صبح نئے خیالات ملے، نئے خواب ملے، نئی توانائی ملی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس دعا کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگیں، تو ہمارے قدموں کی رہنمائی کر، جو بھی فیصلہ لیں اس میں تیری دانائی شامل رہے، جو بھی رکاوٹ آئے اسے تیری طاقت سے پار کر جائیں، جو بھی آزمائش سامنے ہو اس میں تیرے کلام کی ڈھال لگائیں۔ تیری موجودگی میں ہم محفوظ اور خوش ہیں۔ خداوند فرماتا ہے یہ صبح ایک نئی شروعات کی علامت ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تمہیں دعوت ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، دیکھو میں سب کچھ نیا کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ نیا بنا رہا ہوں۔ تم اس پیار کو محسوس کرو، اس معجزے کو دیکھو، اس طاقت کو قبول کرو۔ جہاں کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی وہاں بھی امید کی کرنیں پیدا کر دی گئی ہیں، جہاں دل بے جان ہو چکا تھا وہاں بھی زندگی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بس خود کو میرے ہاتھوں میں سونپ دو، مکمل سپردگی کے ساتھ، بغیر کسی شرط اور بغیر کسی شک کے۔ اگر تم تیار ہو تو سب مل کر بولو، اے خداوند یسوع جی، میری زندگی تیری ہے، میں تیرا ہوں، مجھے پاک کر، مجھے نیا بنا، مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر۔ اگر تم نے اس وقت یہ الفاظ بول دیے ہیں تو اسی لمحے تمہارے اندر کی طاقتیں بیدار ہو چکی ہیں اور خدا نے تمہاری زندگی کو بدلنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب تم صبر رکھنا اور آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار رہنا۔ آج تم جس بھی مشکل کا سامنا کرو گے اس میں خداوند کا تمہارے لیے حل تیار ہوگا۔ ہر مشکل میں تم سیکھو گے، ہر ناکامی میں ایک سبق ہوگا، ہر رکاوٹ میں ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ ان سب کے درمیان تمہیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ رب کی رحمت، کہ خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اور وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب بھی تم اسے پکارو گے، جب بھی تم اسے ڈھونڈو گے، وہ اپنی موجودگی تمہیں محسوس ضرور کروائے گا، وہ ضرور سنے گا۔ جب تم اپنی کمزوری تسلیم کرو گے وہ فوراً آگے بڑھ کر تمہیں سہارا دے گا۔ جب تم گرو گے وہ تمہیں اٹھا کر اپنی باہوں میں سمیٹ لے گا۔ اس دعا کو سن کر اگر تمہارا دل دھڑکنے لگا ہے، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو جھلک رہے ہیں، تو جان لو کہ
کہ یہ روح القدس کا لمس ہے، یہ وہی الہی پیار ہے جو تمہارے دل کو بدل رہا ہے، تمہیں ایک نئے تجربے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس تجربے سے نہ بھاگو، نہ بھاگو، اسے گلے لگاؤ، کیونکہ یہی تجربہ تمہیں سچی خوشی، سچا سکون اور سچا مقصد عطا کرے گا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اے خداوند جی اس الہی صحبت کے لیے، اس صبح کی دعا کے لیے، اس شاندار موقع کے لیے کہ ہم سب تیری رحمت میں مل کر تیری عبادت کر سکے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ دعا خالی نہیں لوٹے گی بلکہ اپنے ساتھ معجزات کا پھل لائے گی۔ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ مضبوط ہو جائے گا کہ آج کا دن ہمارے لیے خدا نے بنایا ہے، اسی لیے ہم اس میں خوش ہوں گے، ہم اس میں فتح پائیں گے اور ہم اس کے ذریعے تیری تمجید کریں گے۔ اب اے خداوند یسوع کے پیارے لوگوں، اس دعا کی توانائی کو لے کر اپنے دن کی طرف چل پڑو۔ یہ ایمان تمہارے ساتھ رہے کہ رب خداوند بادشاہ تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ جب بھی تم تھک جاؤ یا بے چین ہو، دل میں اس دعا کو دہراؤ، خدا سے بات کرو، اسے اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بتاؤ، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، تمہاری ہر حالت سمجھتا ہے اور تمہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ تم سب کو خدا کی برکت ملے، تمہارا دن مبارک ہو اور خداوند کا ہاتھ ہمیشہ تم پر رہے۔ آج ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔